اہل ایمان رہتا ہے، کچھ اور نہیں تو شرک خفی، ریاکاری اور شرک جلی میں ہی ان کو مبتلا کر دیتا ہے، اور یوں ان کو بھی ایمان کے بعد ایمان صحیح کی پہنچی سے محروم کر دیتا ہے۔ اسلام سے قبل مشرکین بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اس حالت کو اختیار کریں گے، طواف کرتے ہیں، جو اس وقت تھی جب ہمیں ہماری ماؤں نے جنا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ ان کی یہ تعویل کرتے تھے۔ یہی وہ خصلت ہے جس کی وجہ سے یہودی یہودیت پر، نصرانی نصرانیت اور بدعتی بدعتوں پر قائم رہے ہیں۔ انصاف سے مراد یہاں بعض کے نزدیک لا الہ الا اللہ یعنی توحید، مسجدوں وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون، اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو۔ سیدھا رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھو، کہ جب نماز کا رخ سیدھا رکھو، سیدھا رکھا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طور پر کرو کہ اس عبادت کے خالص اللہ ہی کے واسطے رکھو۔ تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ فریقاً ہدا فریقاً حق علیہم الضلالۃ انہم اتخذوا الشیطان اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ ليحب المسرفین۔ بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور بعض پر گمراہی ثابت ہوگی۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لیا اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ راست پر ہیں۔ اے اولاد آدم، تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اسباب۔ دیکھیں اپنی نمازوں میں اپنا رخ قبلے کی طرف کہاں کرنا چاہیے؟ ہم قبلے کی تو یہ ابھی میں نے کیا بتایا، کہاں رکھنا چاہیے؟ قبلے کی طرف، قبلے کی طرف، قبلے کی طرف کرو، چاہے کہ تم کسی بھی مسجد میں ہو، چاہے ہم کسی بھی مسجد میں ہوں، کہیں بھی ہم جیسے ہم گاڑی روک کے بھی اپنی نماز پڑھتے ہیں کہیں بھی جا کے، تو قبلے کی طرف ضروری ہے کہ آپ قبلے کی طرف نماز پڑھو، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ نہیں، اور کیونکہ قبلے کی طرف اگر آپ نہیں رخ کرو گے تو نماز نہیں ہوتی ہے ہماری۔ وہ شریعت کے مطابق ہو، دوسرے خالص رضا الہی کے لیے۔ کس کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، سب کام کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اور ہماری خالص عبادت اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ کریں۔ شریعت کے مطابق ہو، دوسری خالص رضا الہی کیا کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں رضا الہی؟ اللہ پاک کو۔ صحیح آیات اس آیات سے نماز میں 70 عورت کے بایو پر بھی استدلال کیا ہے کہ بلکہ حدیث کی روح سے 70 عورت گھٹنوں سے لے کر ناف تک کے حصے کو ڈھانپا ہر حال میں ضروری ہے۔ چاہے دیکھیں ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنے یہاں سے لے کے گھٹنے تک کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے ہاتھوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ عورتیں یہاں تک یہ سب چیزیں کھلی ہوتی ہیں اور نماز پڑھتی ہیں جس طریقے سے، تو اللہ پاک کو پردہ پسند ہے۔ آپ کی خوبصورتی جو ہوتی ہے وہ پردے میں ہوتی ہے، وہ نماز ہو کہیں بھی جائیں، آپ جب اللہ کی طرف جا رہی ہیں، جب آپ جاتی ہیں عمرہ کرنے بھی، تو خود کو ضروری ہے کہ آپ پورا ڈھانکا کریں، اپنے سامنے والے حصے کا بھی خیال کیا کریں، جو ہماری سینے پہ دوپٹہ ضروری ہے، اور کہیں بھی جائیں آپ
ضروری ہے کہ اپنی بڑی چادر لیا کریں. نماز کے لیے بھی آپ بڑی چادر بنائیں اور یہاں تک پورا آپ کے بال بھی نظر نہ آئیں. بال بھی نظر آتے ہیں تو نماز نہیں ہوتی ہے. اور کیونکہ گمراہ کرتا رہے گا اور شیطان نے تو ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ پاک سے کہ میں تمہارے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا. وہ ہمارے کچھ مسلمانوں کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں اور شیطانی وسوسے ان کے دل میں آ جاتے ہیں. وہ کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہم صحیح ہو جائیں. کہنے کا مقصد یہی کہ آپ قرآن کو معنوں سے ضرور پڑھا کریں. آپ کو بہت فائدے پہنچیں گے جب آپ نماز اور قرآن ان دونوں کی ہدایت ہوتی ہے نا، اس پہ چلتے ہیں تو ہمیں ایک مزہ بھی آتا ہے اور ہم کسی کو بتاتے ہیں تو ان کو بھی بہت مزہ آتا ہے. جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں قرآن کے کہ یہ چیزیں سب قرآن میں ہیں اور اللہ پاک نے یہ بیان کیا ہے تو ہمیں بتاتے ہوئے بہت اچھا لگتا ہے. اور دوسروں کو بھی ہم یہی ہدایت کرتے ہیں کہ اب ضرور آپ قرآن پاک معنوں سے، ترجمے سے، تفسیر سے اگر نہیں سیکھی ہوئی تو سیکھیں. کیونکہ آپ بہت کوشش کرتی ہیں کہ ہم ٹیچر جا کے اسکول میں پڑھائیں یا ہم ٹیوشن پڑھائیں، تو ایسی ایک قرآن پاک ہے جو ہماری ہدایت کے لیے اللہ پاک نے بھیجی ہے. تو اس کو بھی ضرور آپ سرچ کیا کریں، آپ اس کے معنی ڈھونڈا کریں. آپ جو کام کرتی ہیں وہ بھی قرآن کی ہدایت پہ کیا کریں. آپ اپنے بچوں کو بھی چلائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نماز، قرآن بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. میں کہتی ہوں کہ اگر آپ ان چیزوں پہ، 3 چیزوں پہ چلیں گے تو آپ کے نہ بچے بگڑیں گے، نہ تو آپ کا گھر بگڑے گا. آپ کا گھر جنت کی طرح ہو جائے گا. ضروری ہے ہر گھر میں جب بچے 7-8 سال کے ہوں تو ان کو بٹھایا کریں نماز کے لیے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے. یہ نہیں سوچا کریں کہ کہاں بھیجیں، کیا کریں. کوئی نہیں مل رہا تو آپ خود پڑھا لیا کریں بچوں کو. اگر آپ صحیح نہیں پڑھیں گی تو ضروری ہے کہ آپ بھی قرآن پڑھنے کی پھر کوشش کریں. کسی کے پاس بھی جا کے یا کسی قاریہ کو بلا لیا کریں، یا آن لائن بھی آج کل کلاسیں ہم نے بھی بولی ہوئی ہیں. تو اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے. ہم اپنی بہنوں کو، ماؤں کو ضرور ٹائم دیں گے. جو بھی سوالات ہم سے پوچھیں گے اس کا بھی ہم جواب دیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. ضرور آپ جمعے میں اپنی جو آپ کے نہیں ہیں دنیا میں، آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ کے ماں باپ ہوں، ضرور ان کو ہدیہ بھیجا کریں. میں نے پہلے بھی یہ بات بولی ہے کہ ایک بچہ چھوڑنا بھی ماں باپ کے لیے جو زندگی بھر کہتے ہیں نا صدقہ جاریہ، وہ اپنے ماں باپ کے لیے کچھ پڑھتا بھی ہے، فاتحہ بھی کرتا ہے. فاتحہ کا مطلب ہے کچھ پڑھ کے بخشتا بھی ہے. تو اس کو وہ ماں باپ بہت کہتے ہیں کہ بہت انہوں نے اچھی تربیت کی ہوگی اگر بچہ کوئی ان کو بخشتا ہے یا تسبیح ان کے لیے پڑھتا ہے. میں کہتی ہوں بہت بڑی بات ہے. اگر یہ افراتفری کی دور میں بھی اگر کوئی اپنے ماں باپ کو یاد کرتا ہو تو بہت بڑی بات ہے. ورنہ آج کل تو ایسی افراتفری چل رہی ہے کہ کوئی کسی کو زندہوں کو نہیں پوچھتا تو مروں جو انسان اس دنیا میں نہیں ہے تو ان کو کون پوچھتا ہوگا. تھوڑا سا ٹائم، تھوڑا سا وقت ضرور اللہ پاک کے کلام کو دیا کریں، نماز کو دیا کریں. ایک جگہ جمع ہو کے مرد حضرات ایک دوسرے سے باتیں کیا کریں، دین کی، حدیث کی. بہت ضروری ہے سنت پہ چلنا. آمین یا رب العالمین. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کے ضرور بتا کر یہ ویڈیو اچھی لگی اور شیئر کرنا ضرور کریں. اور سبسکرائب بھی نہیں کریں ہمارے چینل کو پلیز کریں اور بیل آئیکن ضرور کریں. اللہ حافظ. کمنٹ کرنا. چلیں جی، ہمارے بچے بہت شرماتے بھی ہیں اور ہم آپ کی اجازت چاہتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بات ہماری اچھی لگے تو ہمیں ضرور کمنٹ کر دیا کریں، لائک کیا کریں کہ ہمارا ہم چیزیں لے کے آئیں، حدیث لے کے آئیں، قرآن کے ترجمہ لے کے آئیں اور آپ لوگوں کو سنائیں. آپ لوگوں بھی ہماری سنا کریں. ضروری ہے کہ ایک بھی کسی کی بات دل میں اتر گئی تو میں کہتی ہوں تو بہت بڑی بات ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ظاہری بات اب لکھے پڑے ہوں گے جو بھی ہماری ویڈیو دیکھتا ہوگا
تو بہت ضروری ہے آپ اپنے گھر میں بھی چھوٹا سا انتظام کر لیا کریں. اپنے بچوں کے ساتھ نماز کے بعد ضروری ہے کہ ان کو دینداری کی باتیں بتائیں. آمین. جزاک اللہ. پلیز ہمارا چینل لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئکن کرنا نہیں بھولیے گا. کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگے ہماری آج کی ویڈیو. اللہ حافظ.